یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا تھا کہ اس طرح آج جمعے کو جمعۃ المبارک کہنا یہ کوئی ہمیں ثابت نہیں ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے ہوں۔ جمعے کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اپنی جگہ معاملہ ہے، مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مومنوں کے لیے۔ باقی جن کے عقیدے خراب ہیں ان کے اوپر تو نہ جمعہ ہے، نہ عید کی صلات ہے، نہ 5 وقتہ صلات ہے ان کے اوپر، نہ صوم ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے فرض سوائے جہنم کی آگ کے، جس کے اندر ان کو ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اور انہی فرقہ پرستوں کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو عذاب نے آ گرا ہے، اور ذلت اور خواری ان کے ساتھ ایسی چمٹی ہے کہ گائے کا پیشاب پینے والے ہندو تک ان کو للکارتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ان کی یہ جرت ہو گئی ہے کہ ان مسلمانوں کو للکاریں۔ وہ دور تھا جب جمعہ فرض تھا صحیح معنوں میں مسلمانوں کے اوپر، اصلی مسلمان تھے، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ دیوبندی نہیں تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، سلفی نہیں تھے، حنبلی نہیں تھے، اور اپنے انہوں نے علیحدہ نام نہیں رکھے ہوئے تھے کہ یہ جماعت اسلامی ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سب کے عقیدے خراب ہیں اور سب اسلام کا نام لیتے ہیں۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ کھڑا ہو گیا، اور ان کی وجہ سے آج دوسرے جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ایسا دبا بن گئے ہیں اسلام کے اوپر، اسلام کے نام پر انہوں نے اسلام کا دشمن بنا دیا انسانوں کو۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، ان سب کا شرک ثابت ہے۔ اللہ کے بندوں پہلے بھی کتنی مرتبہ سمجھایا تھا، لیکن کان پر چوں نہیں رنگتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، چلو جو شرک اور کفر کر کے مر گئے، چاہے وہ مودودی صاحب، وہ رسائل مسائل کے اندر کتنا شرک انہوں نے قبر پرستی کا لکھا ہے۔ اپنی آٹو بایوگرافی کے اندر لکھتے ہیں کہ میری پیدائش سے 3 سال پہلے ایک مجذوب نے آ کے میرے والد صاحب کو خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، بڑا علمی مدارج طے کرے گا اور اس کا نام ابو لالا رکھنا۔ یہ لکھا ہوا ہے، اندازہ لگائیے، ہر جگہ لکھا ہوا، ان کی خود نوشت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور جن کو بتایا ہے ان کو بالکل ذرا برابر ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح بھی ارشاد بھٹی صاحب نے یہ جو انٹرویو لیے ہیں لوگوں کے، کتنی ان کی شرکیہ واقعات، ان کی کتابوں کے حوالے ان کے منہ کے سامنے رکھے ہیں، تو طارق جمیل جیسے، طارق مفتی مسعود جیسے، اور مفتی حنیف جیسے لوگ جتنے، کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ نائلی انجینئر کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ اس کو بتایا کہ دیکھو یہ شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں مانتا، کہتا جی نہیں نمازیں تو پڑھنی، نمازیں نہیں چھوڑنی ہے ان کے پیچھے۔ کافروں اور مشرکوں کو اپنا امام بناؤ گے تو اللہ کے عذاب کے کوڑے کیا رک جائیں گے؟ تو یہی اپنے ڈاکٹر اسرار صاحب پوری زندگی وحدت الوجود کی شرک کا دفاع کرتے رہے، ان صوفیوں کا دفاع کرتے رہے، اور زور دیتے تھے دیکھنا مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی۔ اب اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے کسی روح کو بھیجتے، عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج کے آپ کی مدد کرتے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس طرح شرک کے دروازے کھول کھول کے نا یہ کہتے تھے کہ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ یہ حال ہے، ان سب کا یہی حال ہے، نمک حرام غداروں کا۔ انہوں نے آج اسلام کو بدنام کیا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ ذلت اور خواری دیکھنی پڑ رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو ذرا، تو اپنے کبھی تو اس دماغ کو استعمال کرو، ایک لمحے کے لیے تو اس کو کر لو استعمال۔ دنیاوی معاملات میں اتنے تیز ہیں، ایسی ایسی باتیں کریں گے، ایسے ایسے فلسفے اور ایسی ایسی چیزیں کہ ان سے زیادہ کوئی ہوشیار اور انٹیلیجنٹ آدمی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ایسے یہ توحید کے اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، مالک ہمیں شرک سے بچائے، ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔